کہ علی فرید خواجہ صاحب ماہر معاشیات میں جوائن کر چکے ہیں۔ علی فرید صاحب، پہلے ذرا پاک ایران گیس پائپ لائن والے منصوبے پر ہم بات کریں۔ یہ ایک طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اس کو کافی سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب SIFC کے سنجیدہ اقدامات کے بعد اب یہ اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے، تو یہ پاکستان میں گیس کے مسائل کو کس حد تک حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے یہ، ہمیں گیس کی ضرورت ہے۔ انفلیشن، مہنگائی جو کافی زیادہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو گیس پرائسز انکریز کرنی پڑی ہے۔ پاور کے لیے ہمیں اپنی بجلی کے لیے بھی گیس کی ضرورت ہے، اور اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ہماری بجلی کا بل بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سستی گیس ملے، اور ہمارے نیبرنگ کنٹری سے اگر ہمیں مل سکتی ہے، سو دیٹ کریٹیکل فار آر اکانومی۔ مگر جس طرح آپ نے بولا کہ یہ باتیں ہمیں پہلے بھی پتہ تھی، مگر پھر بھی یہ منصوبہ جو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ اس پہ اپوزیشن رہی ہے US گورنمنٹ کی، کیونکہ ایران پہ سینکشنز لگ گئی تھی۔ تو اس لیے SIFC کی انوالومنٹ اس میں ہونا اور اتنا مشکل سٹیپ لینا بڑا امپورٹنٹ ہے ملک کے لیے، کیونکہ SIFC شاید وہ ادارہ ہے جو اس چیز کے اوپر پاکستان کی جو نیڈ ہے اس کو انٹرنیشنلی وہ ریز کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ، کہ پاکستان کو ضرورت ہے اس کی، اور اس کے بغیر ہماری اکانومی جو ہے اس میں انفلیشن کم نہیں ہوگی۔ تو اٹس ویری کریٹیکل فار پاکستان اکانومی۔ لیکن علی فرید صاحب، یہ اب کیا تمام جو پابندیوں کے خدشات تھے یا ریزرویشنز جو تھے واشنگٹن کے، کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ اور اگر مزید ریزرویشنز آتے ہیں یا کوئی مزید پابندیاں لگتی ہیں آنے والے دنوں میں، تو پھر اس میں پاکستان کا کیا کردار رہ جائے گا؟ پھر پاکستان اس منصوبے کو تکمیل کی طرف لے کر جا سکتا ہے یا پھر روکنا پڑے گا اس کو فی الحال ایک بار پھر؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اس کا ہم جب ہی بلیو کریں گے جب یہ سٹارٹ ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ اناؤنسمنٹس آئی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ پروگرس ہو رہی ہے، مگر اینڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امریکن پریشر یا کسی طریقے کا کوئی پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ نہیں رہتا کمپلیٹ۔ جی، نہ صرف اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے مگر پاکستان کے عوام کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ مہنگائی ایک وہ چیز ہے جو ہر پاکستانی کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو وی ڈونٹ ہیو این آپشن، سو کہ somebody has to go and put up this case with international powers کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کرٹیکل ہے کہ ہم سستی گیس لیں۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈیا رشیا سے آئل لے رہا ہے، سعودی عربیہ رشیا سے آئل لے رہا ہے، تو کئی ممالک نے سینکشنز کے ہوتے ہوئے بھی اپنے کیسز کو انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ بڑا سکسیسفلی نیگوشیٹ کیا ہے۔ تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کر ہم اپنے اکنامک ضرورت کو پریزنٹ کریں اور سستی گیس لے سکے جو ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی۔ اب پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو یہ کیس کر سکتا ہے، وہ SIFC ہے۔ صحیح۔ اور علی فرید صاحب، یہ اگر یہ مستقبل میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے ابھی تو اس کو کافی ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پاکستان میں جو گیس کا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے مہنگی گیس کا۔ یہ گیس کی فراہمی کس حد تک آسان ہو سکے گی، اور پھر وہ کس قیمت پر ہو سکے گی؟ ابھی جی کی جو پرائسز ہیں ہم ہر مہینے اس میں کبھی 100% کبھی 150% اضافہ ہوتے دیکھتے ہیں، یہ اس قیمت میں کتنی کمی آ سکتی ہے اس کے بعد؟ جی مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا، مگر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو مہنگائی بڑھے جا رہی ہے وہ اس لیے بڑھے جا رہی ہے کہ ہم جو گیس لیتے ہیں، جس سے ہم بجلی بناتے ہیں اور جو گیس یوز ہوتی ہے وہ ہم مہنگی خریدتے ہیں، اور کیونکہ ہم مہنگی خریدتے ہیں اس لیے ماضی میں حکومت اس کو سبسڈائز کر کے لوگوں کو، عام آدمی کو اور انڈسٹریز کو دیتی تھی۔ اب ہمارے پاس سبسڈی دینے کی جو گنجائش ہے وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے ریزروز اور اپنے ریسورسز جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے IMF کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو آپ یہ جو سبسڈی ماضی میں دیتے تھے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس سلوشن ہی صرف یہی ہے کہ ہم سستی گیس لے سکے، ایران سے ہمارا نیبرنگ کنٹری ہمیں مل سکتی ہے۔ تو دس از دا اونلی آپشن وچ وی ہیو ٹو سالو دس پرابلم آف انفلیشن، مہنگائی سے ڈیل کرنے کا ہی ایک سلوشن۔ اور علی فرید صاحب، نئے جو اس وقت ذخائر ہیں ان کو ڈسکور کرنا کتنا ضروری ہے؟ اس پر توجہ کتنی ہونی چاہیے؟ چونکہ ابھی جو ریسنٹ خبر آئی وہ بڑی حوصلہ افزا ہے کہ یہ یومیہ 64 لاکھ مکفٹ گیس بلوچستان کے ضلع کولو سے جو ذخائر دریافت ہیں ان سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کے گیس کے ذخائر دریافت ہوتے رہیں تو اس سے اس وقت جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے، یا پھر یہ مقدار یہ بہت کم ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ جی آپ اس چیز کو اگر براڈر پہلو میں دیکھیں تو ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے اور پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریسورسز بہت زیادہ ہے، بلوچستان کے پروونس کے اندر منرلز بھی ہیں، گیس بھی ہے اور آئل بھی ہے، آف شور بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ سال پہلے
ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آف شور بہت بڑی ڈسکوری ہوگی آئل کی. تو اگر تو جیولوجیکل سرویز یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے نیچرل ریسورسز کا اور منرل ریسورسز کا, تو پھر یہ پرائورٹی ایریا ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم اس پہ ڈرلنگ کریں, ایکسپلوریشن کریں, انویسٹمنٹ کریں, انٹرنیشنل انویسٹر کو بلائیں کہ آئے یہاں پر اور ڈرل کریں اور ڈھونڈیں, کیونکہ اس کے یہ دس از دا بیسٹ سولوشن. تو اس لیے جو مائننگ پہ پاکستان کا فوکس اب بنا ہے, دیٹس اے گریٹ ایریا آف فوکس, بیکاز اگر آپ کو انٹرنلی اور انڈیجنسلی ریسورسز مل سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ایکسپلوریشن میں انویسٹمنٹ کریں. ایسی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی انوائٹ کرنا پڑے گا اور بڑی بڑی کمپنیز کو انویٹیشن دینی پڑے گی کہ اور فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا ان کو سیکورٹی دے کر کہ وہ یہاں پر آئیں اور انویسٹمنٹ کریں فار ڈسکورنگ آئل اینڈ گیس اینڈ ادر منرل ریسورسز. اور ہم نے پاسٹ میں اس طرح کے ایکسپیرینسز دیکھے کہ بڑی انویسٹمنٹ کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ کسی جگہ سے آئل کے لیے ڈرلنگ کی جا رہی ہے, کہیں سے گیس کے لیے ڈرلنگ کی جا رہی ہے, لیکن پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکی, یعنی وہ اتنی مقدار اس چیز کی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی. تو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلا کر پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے؟ جی دیکھیں, ایکسپلوریشن میں ہمیشہ رسک ہوتا ہے کہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو سکسیسفل ملے گی, ڈسکوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس پر پروبیبلٹی آف سکسیس کتنی ہے. انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے, گلوبلی وہ یہ چیز کرتی ہیں. پاکستان میں مائننگ کے اندر بیرک گولڈ آپریٹ کرتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے. سو آئی ایم شیور کہ ادر کنٹریز ڈو اٹ ایز ویل. سو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل آئل سروسز کمپنیز کو انویٹیشن دینی چاہیے اور جیولوجیکل سروس جو ہمارے اگر اپڈیٹڈ نہیں ہے تو اس کو اپڈیٹ کرانا کی ضرورت ہے. مگر ان سب چیزوں سے سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پالیسی فوکس چاہیے جس کے اور ایک کوآرڈینیشن چاہیے کہ کوئی اینٹی ایسی ہو جو انٹرنیشنل انویسٹرز کو ریچ آؤٹ کر سکے, انٹرنیشنل کمپنیز کو ریچ آؤٹ کر سکے, اور نہ صرف ریچ آؤٹ کر سکے ساتھ ساتھ سیکورٹی پرووائڈ کر سکے. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.